کراچی کی سڑکیں اب صرف راستے نہیں، قبرستان بن چکی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیارا محفوظ ہے تو شاید آپ غلط ہیں۔ ایک 12 سالہ لڑکا اور اس کا 15 سالہ بھائی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک بھاری ٹینکر نے انہیں کچل دیا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے خریداری کر رہا تھا، ایک ڈمپر نے اس رکشے کو ٹکر ماری جس میں وہ سوار تھا، اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ایک حاملہ عورت اور اس کا شوہر اس وقت جاں بحق ہو گئے جب ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر نے انہیں اسپتال جاتے ہوئے ٹکر ماری۔ ان سب سانحات کے پیچھے ہیں لاپرواہ ڈرائیورز، غفلت برتنے والے حکام اور ایک بے حس معاشرہ جو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مارچ 2025 میں ملیر ہالٹ فلائی اوور کے قریب ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر نے عبدالقیوم نامی ایک شخص اور ان کی حاملہ بیوی زینب کو اس وقت ٹکر ماری جب وہ اسپتال میں چیک اپ کے لیے جا رہے تھے۔ زینب کا پیٹ پھٹ گیا، اس نے جائے وقوع پر ہی قبل از وقت بچے کو جنم دیا اور وہ نوزائیدہ بچہ بھی چند منٹوں میں انتقال کر گیا، اور دونوں والدین بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس حادثے کے 3 مہینے بعد دو کم عمر بھائی 12 اور 15 سال کے ایک واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئے جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سی ویو کی طرف جا رہے تھے۔ ایک اور ڈمپر نے رکشے کو ٹکر ماری اور اس حادثے میں ایک 45 سالہ شخص جو کہ کراچی اپنے بیٹے کی شادی کی خریداری کے لیے آیا تھا جاں بحق ہو گیا، اور دوسرے 4 افراد زخمی ہو گئے، اور اس حادثے کے بعد بھی ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ آئیے اب چند اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ 2023 میں کراچی میں 161 افراد سڑک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 616 ہو گئی، صرف ایک سال میں 282% اضافہ۔ صرف 2025 کے پہلے 132 دنوں میں بھاری گاڑیوں کی وجہ سے 110 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 42 افراد ٹریلر سے، 26 افراد ٹینکر سے، 22 افراد ڈمپروں سے، 10 افراد مزدہ گاڑیوں سے اور 10 افراد بسوں سے۔ متاثرین بچے، طالب علم، مزدور، مرد اور خواتین، وہ زندگیاں جو چند سیکنڈز میں مٹا دی گئی۔ سندھ حکومت نے 2025 میں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ شہر کی سڑکوں پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک بھاری گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور شہری حدود میں رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود کئی حادثے پیش آئے، تو آخر یہ حادثات رکتے کیوں نہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے گاڑیوں کی خرابی، جیسے کہ ڈیلے بریکس اور مکینیکل خرابیاں، حالانکہ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر کمزور عمل درآمد، ٹریفک پولیس غیر قانونی اوقات میں بھی ڈمپروں اور ٹینکروں کو گزرنے دیتی ہے، اور رفتار کی خلاف ورزیاں بھی نظر انداز کی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ڈرائیوروں کی غفلت، کئی ڈرائیورز بغیر لائسنس یا تربیت کے گاڑیاں چلاتے ہیں اور ٹریفک قوانین کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر واٹر ٹینکرز کو رعایت، اگرچہ قانوناً یہ بھی پابندی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر عملی طور پر اکثر انہیں چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور اس کے نتائج جان لیوا ہوتے ہیں۔ ہمیں ایمانداری سے ماننا ہوگا کہ یہ صرف ڈرائیورز کی ناکامی نہیں، بلکہ یہ ایک نظام کی ناکامی ہے۔ کیسے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ والدین کی ناکامی ہے، کیونکہ وہ اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے دیتے ہیں۔ یہ ٹریفک حکام کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ وہ کم عمر سواروں اور بھاری گاڑیوں کو روکنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ معاشرے کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں جب تک کہ اگلا کوئی مر نہ جائے۔ جب تک ہم خود کو جوابدہ نہیں بناتے، ہم سب اس جرم میں شریک ہیں۔ کراچی کو اب الفاظ نہیں، عملی اقدامات درکار ہیں۔ سب سے پہلے رش کے اوقات میں بھاری گاڑیوں پر مکمل پابندی اور سختی سے نفاذ۔ دوسرے نمبر پر ہر ڈمپر، ٹینکر، ٹریلر پر GPS اور سپیڈ لیمیٹر کی تنصیب۔ تیسرے نمبر پر فٹنس چیکس پر عمل درآمد، مکینیکل خرابیوں والی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹایا جائے۔ چوتھے نمبر پر کم عمر سواروں اور ان کے والدین پر بھاری جرمانہ۔ پانچویں نمبر پر اسکولوں اور کالجوں میں عوامی آگاہی مہم، اور چھٹے نمبر پر ٹریفک پولیس کو غفلت پر جوابدہ بنایا جائے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ اپنے بچے کو بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے دیں گے؟ کیا آپ ایک ٹینکر کو اپنے بچے کے اسکول کے پاس سے تیز رفتاری سے گزرتے دیکھ کر خاموش رہیں گے؟ اگر نہیں تو آواز بلند کریں اور انصاف کا مطالبہ کریں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو کراچی کی سڑکوں پر اگلی لاش ہمارے اپنے پیاروں کی بھی ہو سکتی ہے۔